بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وبعد۔ جمعیت علماء اسلام پاکستان کی مرکزی مجلس عمومی کا اجلاس 19 اور 20 اپریل کو لاہور میں منعقد ہوا۔ اس اجلاس کی فیصلوں کے حوالے سے میں کچھ بات کروں گا، پھر جو آپ لوگ کوئی سوال ہوگا تو انشاءاللہ اس پر بھی گفتگو ہوگی۔ جمعیت علماء اسلام فلسطین کی جدوجہد آزادی کی حمایت بھرپور انداز سے جاری رکھے گی۔ اسرائیل ایک ناجائز ملک ہے اور اس کی حیثیت ایک قابض کی ہے، فلسطینیوں کی سرزمین ہو یا عرب سرزمین ہو، اس پر قابض ہے۔ اگر وہ یہ سمجھتا ہے، جیسے کہ نیتنیاہو کہتا ہے کہ ہم دفاع کی جنگ لڑ رہے ہیں، کبھی دنیا میں دفاعی طور پر عام شہریوں پر بمباریاں ہوئی ہیں؟ کیا کوئی ملک اپنی دفاع میں ہزاروں چھوٹے بچوں کو شہید کرتا ہے؟ کیا دنیا کے کسی جنگ میں کوئی ایک فریق دفاع کرتے ہوئے خواتین کو شہید کرتا ہے؟ کیا کوئی ملک دنیا میں ہے کہ جنگ میں وہ بوڑھوں کو، جوانوں کو، جن کے پاس اسلحہ نہیں ہے، جو جنگ کا حصہ نہیں ہے، ان پر بمباریاں کریں اور 50,000 سے زیادہ شہداء جو پرامن شہری، ان کو جس طریقے سے ظلم و بربریت اور سفاکیت کا نشانہ بنایا گیا، یہ جنگی مجرم ہے اور عالمی عدالت انصاف نے اس کو گرفتار کرنے کا حکم دیا ہوا ہے۔ اس کے باوجود عدالت کے اس فیصلے کا احترام نہ امریکہ کرتا ہے، نہ یورپی ممالک کرتے ہیں۔ حکومتیں بھی ان جنگی جرائم کی پشت پناہی کر رہی ہیں اور جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں، چاہے وہ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کا ادارہ ہو، چاہے جنیوا انسانی حقوق کنونشن کا ادارہ ہو، چاہے اس کا تعلق یورپی یونین کے ساتھ ہو، سب اس وقت جنگی جرائم کی پشت پناہی کر رہے ہیں۔ فلسطینی عوام کے قتل عام میں اور فلسطین کے آبادیوں کو منہدم کرنے میں یہ سب ایک صف ہیں اور ایک ہی جرم کے مرتکب ہیں۔ لیکن جو حمایت جمعیت علماء کی روز اول سے ہے فلسطینیوں کے لیے، وہ آج بھی بدستور برقرار ہے اور ہم پاکستان میں لیڈنگ پوزیشن میں فلسطینیوں کے اس کاز کی حمایت میں میدان میں ہیں۔ ہم نے اس حوالے سے کراچی میں بہت بڑا ملین مارچ کیا اور ہم نے تقریباً پچھلے تمام جو ہمارے
اپنے پلیٹ فارم سے ملین مارچ سے ان کے ریکارڈ توڑے۔ اس سلسلے میں اب 27 اپریل کو کراچی میں 27 اپریل کو لاہور میں ایک بہت بڑا اجتماع ہوگا، ملین مارچ ہوگا، اور پنجاب کے عوام اپنے فلسطینی بھائیوں کے حق میں آواز بلند کریں گے، ایک میدان میں ہوں گے، ایک آواز ہوں گے، ایک قوت ہوں گے، اور یہ امت مسلمہ کی آواز ہوگی، نہ کہ صرف ایک شہر یا ایک صوبے کے عوام کی آواز۔ 11 مئی کو انشاءاللہ العزیز پشاور میں فلسطینیوں کے حق میں اور غزہ کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے میں کے لیے ملین مارچ ہوگا۔ اسی طریقے سے 15 مئی کو اسی عنوان سے کوئٹہ میں ملین مارچ ہوگا۔ پاکستان کی آواز اب دنیا تک پہنچتی ہے اور پورے امت مسلمہ کی آواز بن چکی ہے، جو مسلم دنیا کے حکمرانوں کو بھی جھنجھوڑ رہی ہے اور خود مسلم امہ کی آواز بھی بن رہی ہے۔ یہ شرف اگر پاکستان کو حاصل ہے تو ہمیں اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ ہم ایک بار پھر پاکستانی قوم، پاکستان کا جو کاروباری طبقہ ہے، تاجر حضرات ہیں ان سے بالخصوص، اور عام آدمی اپنے بساط کے مطابق مالی جہاد میں شریک ہوں۔ سیاسی طور پر میری مکمل سپورٹ ان کو ہونی چاہیے۔ ہم کسی مسلمان بھائی کو اس طرح ایک سفاک کے منہ میں دینے کے لیے آمادہ نہیں ہو سکتے، اور ان کی آزادی کے حق کے لیے اپنی جنگ اور جدوجہد جاری رکھیں گے۔ اس وقت ملک میں اور خاص طور پر خیبر پختونخوا، بلوچستان، سندھ بدامنی کی صورتحال اب ناقابل بیان ہے۔ کوئی حکومتی رٹ نہیں ہے کہیں پہ، مسلح تنظیمیں، مسلح گروہ دندناتے پھر رہے ہیں، اور عام لوگ نہ اپنے بچوں کو اسکولوں میں بھیج سکتے ہیں، نہ اطمینان کے ساتھ وہ کوئی بال بچوں کے لیے کما سکتے ہیں، مزدوری کر سکتے ہیں۔ کاروباری طبقہ جو ہے وہ بھی پریشان کہ منہ مانگے بتے ان سے لیے جا رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہماری حکومت کی کارکردگی اب تک زیرو ہے۔ کسی قسم کی کوئی پیش رفت لوگوں کو ریلیف دینے میں نہیں ہو سکی ہے۔ اس بات کو بھی ہماری جماعت اجاگر کرے گی اور کر رہی ہے، اور یہ موقف لیے ہوئے ہیں ہم کہ حکومتی یا ریاستی ادارے عوام کے جان و مال کو تحفظ فراہم کرنے میں مکمل ناکام نظر آ رہی ہے۔ دھاندلی کے نتیجے میں قائم ہونے والی حکومت، چاہے وہ وفاق میں ہو چاہے وہ صوبوں میں ہو، عوام کے مسائل کے حل اور امن و امان کے قیام میں مکمل ناکام ہو چکے ہیں۔
جمعیت علماء اسلام کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ ہم نے 2018 کے انتخابات کو دھاندلی زدہ قرار دیا اور نتائج تسلیم نہیں کیے۔ آج 2024 کے الیکشن پر بھی ہمارا وہی موقف ہے، اور ہم ان اسمبلیوں کو عوام کی نمائندہ اسمبلیاں نہیں کہہ سکتے۔ اس بات پر زور دے رہے ہیں ہم کہ قوم کو شفاف اور غیر جانبدار انتخابات کی ضرورت ہے۔ ووٹ عوام کی امانت ہے۔ جب ایک دفعہ ووٹ عوام کی امانت ہے اور کوئی بھی حکومت بنتی ہے تو اس حکومت کے ہاتھ پر اگر عوام کی اکثریت بیعت کرتی ہے تو اس کے حق حکمرانی کو کوئی بھی چھین نہیں سکتا۔ لیکن یہاں مسلسل عوام کی رائے کو مسترد کیا جاتا ہے، منمانی نتائج سامنے آتے ہیں، اور سلیکٹڈ حکومتیں جو ہیں وہ قوم پر مسلط کر دی جاتی ہیں۔ جمعیت علماء اسلام نے یہ فیصلہ بھی کیا ہے کہ ہم اپنے ہی پلیٹ فارم سے سیاسی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ الیکشن کے بارے میں ہمارا جو موقف ہے، غزہ کے حوالے سے ہمارا جو موقف ہے، صوبوں کے حقوق کے حوالے سے جو ہمارا موقف ہے، اور اگر صوبوں کا حق چھینا جاتا ہے تو ہم صوبوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ جمعیت علماء اسلام اپنے پلیٹ فارم سے اس حوالے سے میدان میں رہے گی۔ البتہ آئے روز کے معاملات میں کچھ مشترک امور سامنے آتے ہیں، اس حوالے سے مذہبی جماعتوں سے مل کر اشتراک عمل کی ضرورت ہو یا پارلیمانی اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ اشتراک عمل کی ضرورت ہو، تو اس کے لیے حکمت عملی اسٹریٹجی وہ جمعیت علماء کی شورا اور عاملہ کرے گی، کیونکہ یہ ملک ہمارا ہے، سب کا ہے، بہت سی چیزیں ہمارے درمیان مشترک ہوتی ہیں، تو یقیناً ہمارے ہاں اور ہر جگہ اتحاد صرف حکومتی بینچوں کا ہوتا ہے۔ جو حکومت میں نہیں بیٹھتی وہ اپوزیشن میں بیٹھ جاتی ہے۔ اپوزیشن میں کوئی باضابطہ اتحاد کا تصور نہیں ہوتا، اور جو حکومت میں نہیں جاتی وہ اپوزیشن میں بیٹھ جاتی ہے۔ تو اس حوالے سے اپوزیشن کا کوئی ابھی تک باضابطہ کوئی مؤثر اتحاد تو موجود نہیں ہے، لیکن ہم باہمی رابطے کو برقرار رکھیں گے تاکہ کہیں پر بھی اگر کوئی فوری طور پر کسی اشتراک عمل کی ضرورت پڑے اور کسی جوائنٹ ایکشن کی ضرورت پڑے تو اس کے لیے راستے کھلے ہیں، فضا ہموار ہیں، اور کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن باقاعدہ ایک اپوزیشن کا کوئی بڑا اتحاد قائم کرنا، اس پر ہماری جنرل کونسل نے، ہم نے ان کے سامنے ساری بات رکھی، لیکن کونسل اس پر ابھی آمادہ نہیں ہے، اور اس پر کام کی ضرورت ہوگی۔ یکدم سے ایک جست میں شاید ہم یہ مقصد حاصل نہ کر سکیں۔ مائنز اینڈ منرلز بل جو صوبہ خیبر پختونخوا میں بھی پیش کیا جا رہا ہے، ابھی تک پیش نہیں ہوا، یا بلوچستان میں پیش کر بھی دیا گیا ہے، اور
شاید پاس بھی ہو چکا ہے. جمعیت علماء اسلام کی جنرل کونسل نے اس کو مسترد کر دیا ہے. میں یہ بھی واضح کرتا چلوں کہ ہمارے بلوچستان اسمبلی میں ہمارے کچھ پارلیمانی ممبران نے اس کو ووٹ دیا ہے. تو ان سے باضابطہ طور پر وضاحت طلب کر لی گئی ہے اور ان کو شوکاز نوٹس جاری کر دیے گئے ہیں. اگر جماعت ان کے جواب سے مطمئن ہوئی تو پھر ظاہر ہے کہ اس عذر کو اگر کوئی واقعی جائز عذر ہے تو قبول کیا جا سکتا ہے. اگر جماعت مطمئن نہ ہوئی تو پھر ان کی رکنیت ختم کر دی جائے گی. ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اسمبلی میں ہماری تعداد گھٹ جائے گی، ہمارے ممبران کی تعداد کم ہو جائے گی. نہیں، اصول ہوتا ہے. اور میں مرکزی امیر ہوتے ہوئے بھی پارٹی پالیسی سے انحراف نہیں کر سکتا، تو ہمارے دوسرے ساتھی کیسے کریں گے؟ اور پارٹی نظم سب سے اولین چیز ہے. اس کے لیے کسی فرد کو قربان کیا جا سکتا ہے لیکن پارٹی کو قربان نہیں کیا جا سکتا. اس حوالے سے بھی جو پھر آئندہ مستقبل میں فیصلے ہوں گے تو حکمت عملی ہماری مرکزی عاملہ یا شورا ہی طے کرے گی. مولانا صاحب یہ بتائیے گا، آپ نے جیسے ابھی مجلس عمومی کے فیصلوں کے حوالے سے آگاہ کیا اور آپ نے کہا کہ اشتراک عمل جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہو سکتا ہے، لیکن آپ کے لاہور کے اجلاس کے بعد ایک بات سامنے آئی کہ آپ منصورہ گئے اور اس کے بعد ایک اتحاد مجلس کے نام سے ایک نیا نام بھی سامنے آیا. تو یہ بتائیں کہ کیا آپ سیاسی پارلیمانی جماعتوں سے جو ہے وہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ آگے نہیں بڑھ سکتے، اور کیا ایک مرتبہ پھر متحدہ مجلس عمل تو بحال نہیں ہونے جا رہی، یا پھر کسی اور عنوان سے جو ہے آپ اپنی تحریک جو ہے پاکستان میں چلانے جا رہے ہیں؟ مذہبی جماعتوں کے ساتھ رابطے قائم کرنا یہ ہمارے نزدیک ایک مثبت اقدام ہے. اور ویسے بھی ایک عرصہ ہوا میں منصورے نہیں گیا تھا. نئے امیر ان کے منتخب ہوئے تب بھی میں نہیں جا سکا. اور انہی دنوں میں جب ہماری مرکزی مجلس عمومی کا اجلاس ہو رہا تھا تو پروفیسر خورشید صاحب کی وفات بھی ہو گئی، تو تعزیت کے لیے بھی پھر میرا جانا وہاں ضروری ہوا. اور انشاءاللہ اس رابطے کے مثبت اثرات سامنے آئیں گے. جہاں تک ہے مجلس اتحاد امت کا تعلق، اس کا جماعت اسلامی کے دفتر جانے سے کوئی تعلق نہیں. یہ جو ہم نے اسلام آباد میں کنونشن کیا تھا جس میں مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب اور مفتی منیب الرحمن صاحب یہ سارے حضرات شریک تھے، تو اس کنونشن سے یہ نام تجویز کیا گیا تھا. اس کنونشن سے آپ لوگوں نے تو پرسوں میرے جب اسلامی کے دفتر میں جانے سے جوڑ دیا اس کو. اور یہ بھی ہے کہ اگر اس نام سے مزید ہم جلسے کریں گے تو یہ کوئی باضابطہ نہ کہ کوئی اتحاد ہے، نہ کوئی تنظیم ہے، نہ اس کی کوئی رکن سازی ہے، نہ اس کی کوئی تنظیمہ ڈھانچہ ہے. ایک اشتراک عمل کی حد تک ایک بیٹھک ہے. اور علماء کا اکٹھے بیٹھنا، اس کے یہ فائدہ بھی ہم اٹھائیں گے. اور اس پر ہم متفق ہیں کہ اگر کوئی دینی شرعی مسئلہ ملک میں آتا ہے تو اس پر بھی ہم مل کر بیٹھ سکیں اور گفتگو کر سکیں. فلسطین کا معاملہ ہے تو اس پر بھی ہمارا ایک اشتراک عمل اس حوالے سے ہونا چاہیے. تو یہ ایک مشترکہ موقف لینا، شرعی معاملے پر ایک مشترکہ موقف لینا، اس کے لیے ایک بیٹھک کی حیثیت رکھتا ہے. اور یہ اس وقت سے ہم نے اس کا آغاز کیا. یہ جو ابھی لاہور میں جلسہ ہو رہا ہے یہ بھی مجلس اتحاد امت ہی کے پلیٹ فارم سے ہو رہا ہے.
لیکن باقی خود جمعیت علماء کے اپنے پلیٹ فارم سے بھی ہو رہے ہیں اور جس میں سب کو دعوت دی جاتی ہے۔ یہ بتائیے گا سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ ہم نے فی الحال کسی بڑی اپوزیشن اتحاد کے لیے رضامندی ظاہر نہیں کی ہے، تو پچھلے دنوں یہ بات سامنے آئی تھی کہ جے یو آئی نے تحریک انصاف کے سامنے کوئی ڈیمانڈس رکھی تھی جس کا انہوں نے جواب نہیں دیا، یہ بات درست ہے؟ یہ باتیں تو ہماری 1 سال سے چل رہی ہیں اور ابھی تک تعلقات کی بہتری، آپس کے بہتر ماحول کی تشکیل، اس پہ تو بہت پیش رفت ہوئی ہے۔ جب ہم کبھی ایک دوسرے کو بالکل نہیں ملتے تھے تو ہم بلا تکلف اب ملتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں، میں بھی چلا جاتا ہوں، وہ بھی تشریف لے آتے ہیں۔ تو لیکن یہ پوری دنیا میں بھی ہے جہاں پر پارلیمانی جمہوری نظام ہوتا ہے، جہاں پر پارلیمنٹوں میں اپوزیشن بیٹھتی ہے، تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ 2 پلیٹ فارم ہوتے ہیں، وہ آپس میں رابطہ بھی رکھتے ہیں لیکن ان کا ایکشن جو ہے وہ اپنے اپنے پلیٹ فارم سے ہوا کرتا ہے۔ تو یہ کوئی پہلی مرتبہ پاکستان میں ایسا نہیں ہو رہا، دنیا کے اور پارلیمانی ملکوں میں بھی اس طریقے سے مثالیں موجود ہیں۔ حضرت یہ بتائیے گا، حضرت یہ بتائیں، فلسطین کا ایک بڑا سیریس ایشو ہے، بڑے بڑے اجتماعات اور میلین مارچ تو ہو جاتے ہیں، تمام جماعتیں بھی اس حوالے سے جو ہے وہ سرگرم رہتی ہیں، ماشاءاللہ آپ نے بھی بڑا اچھا عملی اقدام جو عالمی سطح پر کیا جانا چاہیے اور حکومتوں کو مجبور کرنا چاہیے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک چیز منظر آپ کے سامنے نظر آیا ہے یا اس طرح ممکن ہے، یا حکومتوں کو کیا کرنا چاہیے؟ سنجیدہ یہ سوال آپ کا سنجیدہ ہے، لیکن حکومتیں نہ ہماری بات کو سنجیدہ لے رہی ہیں، نہ امت مسلمہ کی بات کو سنجیدہ لے رہی ہیں، اور انہی کی وجہ سے یعنی امت جو ہے وہ ان سے شاکی ہے۔ لیکن امت کے اپنے حوصلے بلند ہے، وہ ایک پلیٹ فارم ہے، اور صرف یہ نہیں کہ صرف امت مسلمہ کی بات کرتا ہوں، اس جنگ کے خلاف، امریکی پالیسیوں کے خلاف امریکی عوام بھی نکلے ہیں، برطانیہ میں عوام نکلے ہیں، یورپ کے ممالک میں عوام نکلے ہیں، خود اسرائیل کے اندر مظاہرے ہوئے ہیں، ہو رہے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ عام انسانی معاشرہ، چاہے وہ مسلم ہو نان مسلم ہو، وہ جنگ کے خلاف بھرپور رائے دے رہا ہے، اس پر بھرپور قسم کی ایک شعور بیدار ہوا ہے پوری دنیا میں، اور اسلامی دنیا سب کی نظر اس حوالے سے پاکستان کی طرف ہوتی ہے، کیونکہ پاکستان واحد ملک ہے جس کے اندر ایک ماحول موجود ہے کہ جہاں سے عوامی آواز اٹھ سکتی ہے اور وہ پھر سارے دنیا کے مسلمانوں کی آواز بن جاتی ہے۔ مولانا صاحب یہ فرمائیے گا کہ ماضی میں آپ پاکستان کی جو ابتر صورتحال جس کا آپ نے ذکر بھی کیا ہے، زمین گرم کرنے کی بات کرتے رہے ہیں، اور ایک طرف سے یہ بات ہو رہی ہے کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے ان کے تو ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، تو بات اسٹیبلشمنٹ سے کرنی چاہیے۔ آپ کا کیا نقطہ نظر ہے کہ کیا اسٹیبلشمنٹ کو آن بورڈ لینا چاہیے؟ آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کرنے کے حق میں ہیں پاکستان کے حالات کی بہتری کے لیے، یا الیکشن جو آپ کہہ رہے ہیں ہونے چاہیے دوبارہ، کیا اسٹیبلشمنٹ کے بغیر بھی کوئی الیکشن کرا سکتا ہے؟ ایک ہے اصول کی بات اور ایک ہے جو معروضی طور پر صورتحال درپیش ہوتی ہے۔ اصول تو یہی ہے کہ الیکشن آزاد، شفاف اور الیکشن کمیشن کے انتظام کے تحت ہونے چاہیے، لیکن شکایت یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کیوں مداخلت کرتی ہے، وہ کیوں نتائج تبدیل کرتی ہے، وہ انتخابی عملے کی تبدیلیاں اپنی مرضی سے کیوں کرتی ہے، الیکشن کمیشن کو وہ لسٹ کیوں مہیا کرتی ہے کہ ان ملازمین کو فلاں جگہ رکھو، فلاں کو فلاں جگہ رکھو، فلاں کو فلاں جگہ رکھو۔ تو یہ اعتراضات اصولی طور پر ہمارے ہیں، اس کو ہم نے ہی زیادہ ہائی لائٹ کیا ہے، انہیں اجاگر کیا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ فوج یا جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ریاست کے تحفظ کے لیے ہے، وہ ریاست کے مفادات کرے۔ اب ریاست سے وفاداری، ریاست کے ساتھ کمٹمنٹ میں وہ ان کو حق نہیں ہے کہ وہ پک اینڈ چوز کریں۔ سب سے پہلے میں دعوے دار ہوں اس بات کا کہ میں اسٹیٹ کا حامی ہوں، میں اسٹیٹ کے ساتھ کھڑا ہوں، میں آئین کے ساتھ کھڑا ہوں، میں پارلیمنٹ کے ساتھ کھڑا ہوں، اور اگر ہم ان کے ایجنڈے پر پورا نہیں اتر سکتے، اگر ان کو یہ خیال ہو کہ ہم نے تو اگلے 5 سالوں میں
خیبر پختونخوا کے معدنیات پہ قبضہ کرنا ہے تو ہم نے تو بلوچستان کے معدنیات پہ قبضہ کرنا ہے، اور یہ ان کے ایجنڈے پر ہو اور ان کو پتہ ہو کہ فضل الرحمان اس پہ ساتھ نہیں دے گا، یہ ساتھ نہیں دے گی، تو پہلے سے ہی اس کو کاٹ دو، اس کے پر کاٹ دو جی، تاکہ اس کا پارلیمانی رول نہ رہے جی۔ لیکن یہ خواب بن جاتے ہیں، ایسی خواہشیں ہیں۔ 26ویں ترمیم پر ہم نے قومی اسمبلی میں 8 اراکین اور سینٹ میں 5 اراکین کے اوپر جو کردار ادا کیا ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ آپ لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہے جی۔ اور اب ایک دفعہ مجھے یاد ہے وہ جو ڈومیسٹک کیا تھا وائلنس کے حوالے سے ایک قانون آ رہا تھا، پنجاب اسمبلی میں آ رہا تھا، ہمارا ایک ممبر وہاں نہیں تھا، لیکن ہم نے لاہور میں جا کر مورچہ لگایا اور حکومت کو پسپا کر دیا۔ تو رول ہونا چاہیے۔ اب ہمارے ہاتھ میں ایک رول آیا 26ویں ترمیم کے حوالے سے، ہم نے کوئی 34 کلازز سے ان کو دستبردار کرایا اور پوری اپوزیشن کی جماعت کو دن رات کی صورتحال اور ہر ڈیولپمنٹ سے ان کو آگاہ کیا، اور ایک مشترکہ حکمت عملی کے تحت ہم یہاں سے اٹھے۔ اگر انہوں نے ووٹ نہیں کیا تو میری خواہش اور تجویز پہ نہیں کیا، میں اس پہ راضی تھا۔ اگر میں نے ووٹ کیا تو میرے ووٹ پر وہ راضی تھے اور ہمیں اپریشیٹ کیا انہوں نے جی۔ ہاں نا، آپ نے ذرا دیکھے نا جی سینٹ کی تقریر اور قومی اسمبلی کی تقریر، یہاں جو اس دروازے کے سامنے آپ کی موجودگی میں پریس کانفرنس ہوئی تھی، وہ یاد نہیں ہے آپ لوگوں کو؟ آپ عجیب لوگ ہیں، جلدی بھول جاتے ہو خدا کے بندے سے۔ آپ کی بات اگر ہوگی کرنا سنا، آپ نے بہت اچھی بات کی کہ آپ نے کہا کہ باہر اتحاد نہیں ہو سکتا، اندر جب آپ کی اپنی مرضی تھی 26ویں آئینی ترمیم پہ تو آپ نے اتحاد کر لیا، اپنی بات منوا بھی لی، ایون کہ اس اسمبلی میں جہاں آپ کو کوئی ممبر نہیں تھا وہاں پہ بھی آپ نے اپنی بات کو منوا لی۔ اس وقت ملک میں مہنگائی ہے، بد امنی ہے، لاقانونیت ہے، یہ بھی آپ ہی ہمیں بتاتے ہیں اور ہم بھی دیکھتے ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ اپوزیشن دوسرے مسائل پہ اندر اکٹھی نہیں ہوتی، وہ سنجیدہ نہیں ہوتی؟ کیا یہ واک اوور نہیں دے رہے گورنمنٹ کو آپ لوگ؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر آپ اس کا انتظام نہیں کر پاتے فوری طور پر تو کوئی تو فائدہ اٹھاتا ہے اس سے، تو اس سے حکومت تو فائدہ اٹھاتی ہے جتنا ان کو موقع ملتا ہے، لیکن اتحاد کے لیے بھی حضرت ہم آنکھیں بند کر کے تو کسی پلیٹ فارم پہ نہیں کھڑے ہو سکتے۔ تو ہمارے پلیٹ فارم سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ موقف ایک ہی جا رہا ہوتا ہے، اپوزیشن کی کسی پارٹی پہ ہم تنقید نہیں کرتے، ہم بعض دفعہ ان کی کسی بات کا جواب بھی نہیں دیتے، تاکہ اور اگر آپ نے کبھی سوال کیا ہو کہ جو فلاں نے آپ کے بارے میں بیان دیا ہے تو میں نے آپ کو یہی جواب دیا ہوگا کہ اس کا جواب میں نہیں دوں گا، اس کا پارٹی ڈسپلن کے تحت ان کا فرض ہوگا کہ وہ ان سے پوچھے کہ آپ نے ایسی بات کیوں کی ہے جی۔ باقی صوبے ہیں تو صوبوں میں بھی ہم اپوزیشن میں ہیں، اگر کہیں پر پیپلز پارٹی کی حکومت ہے اور وہاں ہم اپوزیشن میں ہوں، کہیں پر مسلم لیگ کی حکومت ہے وہاں ہم اپوزیشن میں ہوں، کہیں پی ٹی آئی کی حکومت ہے وہاں ہم اپوزیشن میں ہوں، تو بلوچستان میں بھی ہم اپوزیشن میں ہیں، کے پی میں بھی ہم اپوزیشن میں ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ وہاں پر اگر ایک حکومت ہے تو پی ٹی آئی کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے، پیپلز پارٹی کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ وہ اس صوبے کی حکومت کی اپوزیشن ہے، تو انہوں نے صوبے کی حکومت کو ٹارگٹ کرنا ہے، پارٹی کو ٹارگٹ نہیں کر رہے جی، تو حکومت سے شکایات ہوتی ہیں۔ تو ابھی بھی سندھ میں جو کینالز کا مسئلہ اٹھا ہے تو پارٹی کے خلاف، ان کی پالیسی کے خلاف ہے نا، اب تو وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ غلط ہے، لیکن وہ عوامی دباؤ کے تحت کہہ رہے ہیں۔ تحفظ آئین پاکستان نے آپ سے باضابطہ درخواست کی تھی، آپ نے ٹائم مانگا، کیا جو فیصلہ ہوا ہے اتحاد میں شمولیت کے حوالے سے جانا یا نہ جانا وہ ان کو آگاہ کر دیا گیا ہے؟ اور دوسری بات ہے پی ٹی آئی کہتی ہے کہ ہم نے مولانا صاحب کے جتنے تحفظات تھے ان کو دور کرا دیا ہے، تو اب کیا ریزن ہے کہ جے یو آئی جو ہے وہ اتحاد میں نہیں جا رہی؟ مجھے تو یہ سوال صحیح نہیں لگتا کہ انہوں نے یہ کہا ہو کہ ہم نے سارے تحفظات دور کر دیا، ایسا کوئی بیان ان کا نہ آیا ہے نہ کسی سے وہ بات کر سکتے ہیں جی۔ تو
تو جب دور ہو جائیں گے پھر خیر ہو جائے گی۔ فلسطین کے حوالے سے آپ کا ظاہری بات ہے کہ واضح موقف رہا ہے۔ کچھ دن قبل بھی ایک سیمینار ہوا کانفرنس میں، جہاد کے حوالے سے بات کی گئی کہ وہاں پر اب فرض ہے، تو مولانا صاحب کب اعلان کریں گے وہاں جہاد کی، اور کیا یہ اعلان اس طرح ہم ماضی میں افغان جہاد کی جو خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں، کیا اس طرح تو نہیں ہوگا؟ آپ کیوں لفظ جہاد سے ڈرتے ہیں؟ آپ کلمہ گو مسلمان ہیں، آپ کا قرآن جہاد کی بات کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کی بات کرتے ہیں، فقہا جہاد کی بات کرتے ہیں۔ جہاد ایک مستقل عنوان ہے دین اسلام کا، اور ہم ایسے لفظ سنتے ہیں تو مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ ملاؤں کا فتویٰ ہے، مولوی صاحبان نے پھر فتویٰ دے دیا، اب پہلے کون جائے گا وہاں پر جی؟ تو اس قسم کی چیزیں مسخرہ پن، اپنا مسخرہ کن یہ لوگ بند کریں۔ میری بات تو سنیں، میری بات تو پورے ہونے دے، فتوے کو بھی میں جانتا ہوں۔ تو جہاد سے، شرعی قانون سے، آج آپ کہیں پاکستان میں شریعت ہو کیا ہو جائے گا، ہاتھ کٹیں گے، گردن کٹے گا، فلاں کٹے گا، فلاں کٹے گا۔ اپنے دین جس پر ہم ایمان لا کر مسلمانوں کے صف میں اپنے آپ کو شریک کرتے ہیں، اپنا مسلمان اپنے دین سے ڈر رہا ہے، اور یہ دین صرف مولوی کا ہے؟ جس طرح میں کلمہ گو ہوں آپ اس طرح کلمہ گو ہیں، جس طرح میں نماز پڑھتا ہوں آپ اس طرح نماز پڑھتے ہیں۔ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ آ جائے گا کہ اسلام کی بات کرنا ایسا ہوگا جیسے مٹھی میں آدمی انگارہ پکڑے۔ یہی صورتحال اب آ گئی ہے کہ دین اسلام کو ہم عجوبہ سمجھ رہے ہیں، دین اسلام کو ہم کوئی ایک ایسا اجنبی چیز سمجھ رہے ہیں۔ تو الاسلام غریب و سیعود غریبا، رسول اللہ نے فرمایا کہ آج بھی اسلام جو ہے وہ ناآشنا چیز ہے، ایک زمانہ آئے گا جب پھر اسلام ایک دفعہ ناآشنا چیز تصور کی جائے گی۔ یہ خرابیاں ہیں ہمارے اندر، یہ کمزوریاں ہیں، ہر مسلمان کو اپنے اندر کی اصلاح کرنی چاہیے۔ جہاد کا مذاق اڑانا، اب جہاد کیا غزے کا مسلمان اور فلسطین کا مسلمان جس پر ایک غیر مسلم قابض ہے، مسجد اقصی پر قابض ہے، اس کو چھڑانے کے لیے وہ قربانیاں دے رہے ہیں، اور عالم دین اس کو جہاد کہہ رہا ہے، اور آپ جہاد کا مذاق اڑا رہے ہیں؟ یہ فلسطینیوں کے ساتھ دشمنی ہے۔ افغانستان میں جہاد تھا، ہم جہاد کہتے تھے۔ اسلامی دنیا منقسم ہے 57 یا 58 اسلامی ممالک میں، تو جغرافیائی طور پر ہر ملک کے اندر کے حالات اپنے ہو جاتے ہیں۔ اس طرح کے فیصلے جو ہیں ہر ملک اپنے ماحول کے تحت کرتا ہے۔ اگر کوئی فلسطین میں رہتا ہے تو ان پر جہاد فرض ہے، جو ساتھ میں سرحدات ہیں وہ اگر اندر جا سکتے ہیں تو ان پر فرض ہے، دور والے ہیں ان کے لیے اور کوئی راستہ نہیں ہے، وہ سیاسی حمایت کرتا ہے، کوئی چندہ بھیج دیتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں جہاد کے زمرے میں آتی ہیں۔ براہ راست لڑنا یا لڑنے والے کو سپورٹ دینا، مالی سپورٹ دینا، اخلاقی سپورٹ دینا، سیاسی سپورٹ دینا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ جہاد افغانستان یہ ہمارے حکمرانوں کا نعرہ نہیں تھا؟ وہاں تو آپ جہاد کا لفظ کے مخالف بول بھی نہیں سکتے تھے۔ کیا کشمیر میں جو آپ لڑ رہے ہیں کیا یہ جہاد کے زمرے میں آپ آج تک اس سے دستبردار ہوئے ہیں؟ تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ بساط کے مطابق آپ جتنا کچھ کر سکیں۔ یہ نماز کی طرح نہیں ہے، نماز کا نہ ٹائم تبدیل ہو سکتا ہے نہ طریقہ تبدیل ہو سکتا ہے، لیکن جہاد ایک عمل ہے، اس کے لیے تدبیر ہوتی ہے، مشاورت ہوتی ہے، کس طرح لڑنا ہے، کس سطح پہ لڑنا ہے، یہ ساری چیزیں۔ جہاد صرف ایک چیز کا نام ہے، وہ ہر جد و جہد، وہ ہر محنت جو اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہو، اور اللہ کے احکام واضح ہیں۔ اگر اللہ نے مجھے آزاد جنا ہے، کسی کا باپ بھی میری آزادی کو سلب نہیں کر سکتا۔ اگر اس نے حرم میرے حوالے کیا ہے، حضرت عمر کے حوالے کیا ہے، صلاح الدین ایوبی کے حوالے کیا ہے، مسلمانوں کا اس کے اوپر قبلہ اول رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات تک ادھر رخ کر کے نماز پڑھتے رہے ہیں، تو اس پر ان کا قبضہ جو ہے وہ مسلمان کیسے قبول کرے؟ تو یہ ساری چیزیں حضرت، جب آپ اللہ کے دین کے کسی حکم کو اونچا کرنے کے لیے اور اس کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے آپ سادہ سی گفتگو بھی کرتے ہیں، وہ بھی جہاد کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ اور اگر یہ مقصد نہ ہو تو پھر اور مولانا صاحب اس فتوے کے بعد یہ جو واقعہ ہوا ہے پہلگام میں، یہ آپ کو فتویٰ لڑا ہوا ہے کہتے ہیں آپ۔
آپ کو فتویٰ لڑا ہوا ہے کہہ دیں کچھ نہیں میں. سر، میں آپ سے آپ سوال تو سنیں گے. سر اس فتوے کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جہاد ایک انفرادی عمل ہونا چاہیے یا ریاست اعلان کرے اور فوج اس کو لیڈ کرے؟ آپ کا موقف کیا ہے؟ ہونا تو یہی چاہیے کہ ریاستیں خود اعلان کریں اور چلیں اور پھر پوری قوت کو اس میں شامل کریں. کیا ہم کہتے ہیں پاکستان کا ایٹم بم، اسلامی ایٹم بم، امت مسلمہ کا ایٹم بم، ہمارا نہیں ہو سکا تو دنیا کیسے ہوگا جی؟ تو اس میں مایوسی اگر ہے تو حکمرانوں کی جانب سے ہے، لیکن اگر حکمران ایک فرض پورا نہ کر رہے ہوں تو کیا عام لوگ جو ہیں مسلمانوں کے اندر کوئی اس کے فرائض نہیں ہو سکتے؟ جو مسلمانوں کے اندر جو فرض ادا کرنے کی صلاحیت و استعداد ہو اسے وہ پورا کریں. کشمیر میں ابھی فائرنگ کا جو واقعہ ہوا ہے اس کے بعد کیا اس کے کانسیکوینسز کیا دیکھ رہے ہیں پاکستان اور انڈیا کے درمیان، اور خطے میں اس کے کیا حالات نظر آئیں گے؟ اور دوسرا سر مولانا فضل الرحمان صاحب، یہ ضرور میں پوچھوں گا، کیا اپوزیشن سے اتحاد صفحہ پھاڑ دیا یا گنجائش باقی ہے؟ اس پر عمل چلتا رہے گا. فی الحال تو ہمارے یعنی آپ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں بس اسی کو نوٹ کریں مہربانی کر کے، ہماری پریس کانفرنس کو خراب نہ کریں. ہاں، وہ جو دوسرا آپ نے بات کی ہے کشمیر کی، دیکھیے یہ واقعہ مقبوضہ کشمیر میں ہوا ہے اور انتظامی طور پر وہ انڈیا کے کنٹرول میں ہے. تو وہاں پر اگر کوئی بدامنی کا ایسا واقعہ ہوا ہے تو وہاں کی حکومت اور وہاں کے جو امن و امان قائم رکھنے والے ادارے ہیں وہ اس کے ذمہ دار ہیں. اب اپنے گناہ کو کم کرنا یا اپنے گناہ سے لوگوں کی نظر لوٹانے کے لیے پاکستان پر الزام لگانا یہ تو بڑا آسان کام ہو جاتا ہے. لیکن میں خود بھی منتظر ہوں کہ ہماری طرف سے، ہماری ریاست کی طرف سے کیا جواب آتا ہے. اب تک جو 2-4 جملے میں کوئی جواب آیا ہے وہ ابتدائی انیشیل ہو سکتا ہے زیادہ سے زیادہ. ابھی تفصیلات اس کی مزید بھی آنی ہیں، صورتحال واضح ہونا ہے، تو احتیاط کے ساتھ ہمیں اس حوالے سے آگے بڑھنا ہے. کسی طرح جذباتی پوزیشن ہم نے نہیں لینی. وہاں پر ایسے واقعات کا ہونا یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ واقعات اگر اکا دکا ایسے ہوتے ہیں تو وہ کشمیر کے مسئلے پر پاکستانی موقف کو کتنا متاثر کرتے ہیں، اس کو طاقت کتنی دیتے ہیں، اور انڈیا کا جو رد عمل ہے اس کے وزن کیا ہوگا، وہ اس مسئلے کا رخ کدھر پھیریں گے. تو اپنی ناکامیوں کی طرف وہ دیکھیں اور اپنی ناکامیاں پاکستان کی طرف پھینکنے کی کوشش نہ کریں. مولانا صاحب ایک سوال یہ ہے کہ چند ہفتے پہلے کمانڈر شریف اللہ امریکہ کو مطلوب تھے، وہ پاکستان نے ان کے حوالے کیا اور شادیانے بجائیں گے. اب امریکہ کی طرف سے کچھ معدنیات میں انٹرسٹ شو کیا جا رہا ہے جو حالیہ مائنز اینڈ منرل بل ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں یہ بھی امریکہ کو خوش کرنے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں؟ اس حوالے سے میں پارلیمنٹ میں بڑی تفصیل سے گفتگو کر چکا ہوں کہ کس طرح عالمی قوتیں وہ ہمارے فاٹا اور افغانستان کے پہاڑوں میں دلچسپی لے رہے ہیں اور کیوں لے رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں معروف ہیں اور یہی وجہ ہے کہ بظاہر تو پاکستان کی ترقی کا نام دیا جاتا ہے، تو فاٹا انضمام کو بھی تو پاکستان کی ترقی کا نام دیا گیا. فاٹا انضمام کو بھی تو سبز باغ دنیا کو دکھائے گئے اور وہاں کے نوجوانوں کو کہا گیا آپ کا مستقبل یہ ہوگا، آپ کا مستقبل وہ پہلے سے بھی خراب ہو گیا. تو اس طریقے سے لوگوں کو دھوکہ نہ دیا جائے. اس میں اس سارے کاروبار میں عالمی برادری جو ہے اس کے منہ میں پانی آتا ہے. وہ ایسے ممالک میں جھاگ گھستے ہیں. انہوں نے سارا کچھ جو عراق میں کیا تو اپنے معدنیات کے لیے کیا، لیبیا میں کیا تو اپنے معدنیات کے لیے کیا. جہاں بھی جاتے ہیں اپنے معدنیات کو سامنے رکھ اپنے مفادات کو سامنے رکھ کے جاتے ہیں. ہمارے ملکوں کے وہاں پر بھی ہم اس کے حامی ہیں کہ دنیا آئے اور پاکستان میں سرمایہ کاری کرے. ہم سرمایہ کاری کے خلاف نہیں ہیں. سرمایہ کاری جو ہے وہ ایسی ایک چیز ہے کہ جس میں امریکہ بھی بیرونی سرمایہ کاری سے بے نیاز نہیں رہ سکتا جی. لیکن اس کے اصول ہونے چاہیے. اگر صوبہ اپنے وسائل کا مالک ہے، 18ویں ترمیم کے تحت یہ ان کی ملکیت ہے، تو پھر وفاق وہاں سرمایہ کاری کرے تو بھی صوبے کے شرائط پہ کرے. اگر باہر کی دنیا آتی ہے تو پہلے ہمارے وفاق کے پاس آئے، ملک سے بات کر کے پھر ان کی وساطت سے صوبے میں جائے اور اس صوبے کے شرائط پر اس کے مفادات کے تحفظ کے ساتھ اگر سرمایہ کاری ہوتی ہے تو ہم کوئی جذباتی لوگ نہیں ہیں کہ خام خام اپنے ملک کی ترقی کا راستہ روکتے ہیں. لیکن چوری چھپے اس طرح ہمارے وسائل کو بیچنا اور پھر ہمارے آئین کو سبوتاش کرنا، آئین کی نفی کرنا، اس پر ظاہر ہے کہ ہمارا موقع بڑا واضح ہے. آپ نے کہا کہ اس
इस्टेब्लिशमेंट का काम नहीं है इलेक्शन में मुदाखलत करना, उनसे सियासी जमातों का काम है आपस में बातचीत करना सब। क्या ये हकीकत नहीं है कि जब आपने आज़ादी मार्च किया था तो उसके बाद आपने को एक यकीन दहानी कराई गई थी जिसमें आपने कहा था कि मैं झोली भर के जा रहा हूँ, खाली हाथ नहीं जा रहा, और उसके बाद फिर वो नंबर ही बंद करके चले गए। फिर दोबारा बातचीत शुरू हुई, फिर न्यूट्रल का बात की गई, फिर उसके बाद आप लोगों का अब तो हर किसी को पता है कि वो हुकूमत कैसे गिराएगी। क्या अब अगर वहाँ से कोई इस तरह की रे ऑफ होप अपोजिशन के लिए नज़र आए तो फिर जिस तरह हैदरी साहब ने कहा था वो कोसार ब्लॉक वाली मीटिंग, तो उस तरह की फिर मीटिंग हो सकती है उसी एस्टेब्लिशमेंट से? देखिए, हमारा काम है जद्दोजहद करना। जद्दोजहद की कामयाबी पर नक्शा क्या बनता है, ये ज़रूरी नहीं है कि हम रात को तहरीक चला रहे हैं और एकदम सुबह की रोशनी को सूरज निकाल लाएँ। उस आज़ादी मार्च ने मुल्क की सियासत को तब्दील कर दिया, उसने एस्टेब्लिशमेंट की फ़िक्र को तब्दील कर दिया। अगर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग वो अदम एतमाद के नुक्ते पर इत्तिफाक न करती तो तहरीक की क़ुव्वत से हुकूमत को इस्तीफ़े पर भी मजबूर किया जा सकता था और इलेक्शन के नताइज भी इससे मुख्तलिफ होते। लेकिन वहाँ पर फिर एक कंप्रोमाइज़ किया गया, अदम एतमाद की तहरीक का सहारा लिया गया। फिर हमने कहा कि अब हुकूमत हाथ में आ गई है, अभी से इलेक्शन का ऐलान कर दो, जितना टाइम आप उसमें दे सकते हैं वो टाइम लोगों को दे दो ताकि फ़ज़ा बन जाए फ़ौरन इलेक्शन की। कहते हैं नहीं, हमने तो 16 महीने हुकूमत करनी है जी। तो ये सारी चीज़ें कुछ हमसे माजी में जो गलतियाँ हुई हैं, तो लेकिन ये है कि तहरीक ने माहौल तो बना दिया ना आपका जी। और ये जो मैं आपसे कह रहा था कि हम कोई खाली नहीं जा रहे हैं, तो हिला दिया था सूरत हाल को हमने, और फिर उस जगह पे मजबूती से ठहरना ये एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी मुमकिन नहीं रहा था जी। अफगानिस्तान से सफारती ताल्लुकात बहाल किए गए हैं, जो रियासत की जो पॉलिसी शिफ्ट है, इस पर आप क्या राय है? हमें तो हर वक्त उनके साथ सफारती ताल्लुकात रखने चाहिए, टूटे क्यों हैं ये सवाल है। और जब वहाँ पर अमरीकी कठपुतली हुकूमत थी, उनके साथ तो हमारे सफारती ताल्लुकात थे, और जो 20 साल कुर्बानियाँ देकर कुर्बानियों के नतीजे में फ़तह हासिल की उन्होंने, और वहाँ पर उन्होंने एक मजबूत हुकूमत बना ली है। अब अगर वो सफारत की बात करते हैं तो कहते हैं पता नहीं दुनिया इसको ब्लैक लिस्ट है। अब ब्लैक लिस्ट होने के बावजूद भी लोग उनसे मुलाकात करते हैं। रूस जो है वो अपनी जगह तलाश कर रहा है, चाइना अपनी जगह तलाश कर रहा है, यूरोप के ममालिक जगह तलाश कर रहे हैं, अभी अमेरिकन भी उनके साथ तकरीबन खुद ब खुद बराह रास्त बातचीत में आ गए हैं। तो इन चीज़ों को हमें बर वक्त जो है अगर हक़ाइक़ को तस्लीम करें तो बेहतर होता है, न ये कि एक वक्त आए कि आप बिलाखिर तस्लीम करेंगे। तो हालात उनके लिए बेहतर होते जा रहे हैं। हम एक बात की कोशिश करें और हमारा एक हदफ होना चाहिए कि हम अफ़गानिस्तान के बच्चे बच्चे को उनके दिल में पाकिस्तान की मोहब्बत डाल दें, उन्हें प्रो पाकिस्तानी बनाएं। ये हमारी ज़रूरत है। हमारे कुछ रवैयों के साथ वहाँ की कौम, वहाँ की नस्लें अगर वो हमारे ख़िलाफ़ जाती हैं या वो प्रो इंडियन जाती हैं तो ये हमारा सफारती शिकस्त है। ज़िद और धमकियों से और इन चीज़ों से मसाइल हल नहीं होंगे जी। आप प्यार दें। अगर रूस ने 14 साल जंग अफ़गानिस्तान में लड़े और नाकाम होकर गया, और आज वही रोज़ जो है आता है वो तो दोस्ती करता है, उनकी सफारती पोजीशन को कबूल करता है, चाइना कबूल करता है, अमेरिका बराह रास्त गुफ्तगू में आ रहा है उनके साथ, और ख़ित्ते में असर नौ वो सोच रहे हैं, तो हमें क्यों नहीं सोचना चाहिए इस हवाले से। पर वो हमारा बिरादर इस्लामी मुल्क है, वो हमारा पड़ोसी मुल्क है, उनके और हमारे सरहदात जो हैं वो रले मिले हुए हैं, और आना जाना वहाँ के लोगों का सदियों से हमारे साथ है। तो वहाँ पर हमने एक प्रो पाकिस्तान न्यू जनरेशन के हिसाब से हमने काम करना है और उसको आगे ले जाना है। आप आर्मी चीफ की स्टेटमेंट का खैर मकदम कर रहे हैं, जो उन्होंने ओवरसीज कन्वेंशन में बाकायदा अफगानिस्तान की क़यादत को पैगाम दिया था कि उनके खिलाफ हमारी कार्रवाई में साथ दें और हम दोनों मिल के बरादर इस्लामी मुल्क है आगे बढ़ते हैं। ये भी फरमाइएगा, जो इसहाक डार साहब गए हैं देश से ही सही गए तो हैं अफगानिस्तान, इसके कोई पॉजिटिव नताइज आप समझते हैं निकलेंगे? अगर पॉजिटिव नताइज आते हैं मैं खैर मकदम करूँगा, लेकिन अभी तक कोई चीज़ सामने आई नहीं है, क्योंकि एक तरफा प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने, मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कीजिए। अगर मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस होती तो मैसेज और होता, एक तरफा प्रेस कॉन्फ्रेंस के मैसेज फिर और है। लेकिन मैंने अपना नज़रिया बता दिया है कि अफ़गानिस्तान एक बिरादर पड़ोसी इस्लामी मुल्क है,
اور ان کو اور پاکستان کو سب سے زیادہ آپس میں کوپ ہونا چاہیے. مولانا صاحب جتنے بھی بڑے سیمینار ہوتے ہیں چیف آف آرمی اسٹاف اس کو ایڈریس کر رہے ہوتے ہیں, آپ ایز اے ڈیموکریٹک اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ اور وزیر اعظم شہباز شریف کہاں نظر آ رہے ہیں؟ اور وزیر اعظم شہباز شریف جب سے بنے ہیں کہ ان کا کوئی بڑا کام جس کو آپ سراہ سکیں؟ آپ کا سوال خود میرا جواب ہے. مولانا صاحب میرا سوال لے لیں. ایک میرا سوال مولانا صاحب بہت شکریہ جی. ہاں خطے کے اندر تبدیلیاں آ رہی ہیں سفارتی سطح پہ. نریندر مودی کو سعودی عرب کے اندر ایک اچھا پروٹوکول دیا گیا, ان کے طیارے کو حصار میں لے کے پہنچایا گیا. تو کیسے دیکھتے ہیں, کیونکہ ہمارے بالکل پڑوس میں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سعودی کے ساتھ ہمارے دیکھیے سعودی عرب ایک ملک ہے, ہمارا دوست ملک ہے, لیکن خطہ ہے. ہندوستان ایک بڑا ملک ہے, اس کے اپنے وسائل ہیں. تو کوئی ملک جو ہے وہ اپنے مفادات جو ہے اس کو نظر انداز نہیں کر سکتا. اگر اس کے انڈیا سے مفادات ہیں تو وہ کرے گا, اگر کوئی چائنا سے مفادات ہیں تو وہ کرے گا, پاکستان سے مفادات ہیں تو کرے گا. تو اس کے لیے ہمیں بیٹھ کر سوچنا چاہیے کہ دنیا کے ممالک پاکستان سے زیادہ اپنے مفادات کو وابستہ کریں, نہیں ہے کہ ہمارے مخالف لوگوں سے تو پھر تو ظاہر ہے کہ کچھ اپنے لیے تو کچھ کرنا پڑے گا. پھر آپ دیکھیں عرب ملکوں میں انڈیا جو ہے اس کی افرادی قوت ہم سے زیادہ ہے. جو لوگ وہاں پر پیسہ کماتے ہیں, وہاں پر انویسٹمنٹ کرتے ہیں, یہ ساری چیزیں موجود ہیں ان کی بھی. تو پاکستان کو اپنے حوالے سے بہتر انداز سے سوچنا چاہیے. اور صرف ایک جو ہماری فوجی اپروچ یا فوجی سوچ ہے یہ کافی نہیں ہے جب تک کہ اس کے اندر پولیٹیکل اپروچ نہیں ہوگی اور اکنامک اپروچ ہماری اپنی نہیں ہوگی. تو سب کے مشاورت اور سب کی سوچ کے ترجیحات کے ساتھ ہمیں پالیسی بنانی ہوگی. ایک طرف ہے ایک ادارہ جو ہے وہ پاکستان کے لیے پالیسی نہیں بنا سکتا. شکریہ. جیسے آپ نے جہاد کی بات کی, فلسطین کے ایشو پر جو مذہبی جماعتیں یا علماء کرام وہ متحد ہونے میں کیوں ناکام ہیں؟ یہ جیسے ابھی دھرنے احتجاج تمام مذہبی جماعتیں کر رہی ہیں لیکن کوئی ایسا اس کے نتائج سامنے نہیں آ رہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ ہو جائے گی, وہ بھی ہو جائے گی, آپ کا خواب پورا ہو جائے گا انشاءاللہ. بہت شکریہ جی.